नाजरीन, मैं इस मुकदमे की जो एफआईआर दर्ज होती है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ज़रा इस पे गौर कीजिएगा कि ये जो एफआईआर दर्ज होती है, ये मुकदमा नंबर 21/25 है, थाना सिटी तांदिया वाला है। और इसमें आप ये देखें कि ये थाना सदर और सिटी साथ साथ ही हैं जी, इसलिए वो सिटी का वकूआ है। हालांकि मुलजमान सदर में बंद थे थाने में, लेकिन क्योंकि वो सिटी में, सदर थाना भी सिटी के एरिया में आता है, तो ये सिटी में दर्ज होता है। और इसमें मोहम्मद शफीक जो है इंस्पेक्टर थाना सदर तांदलिया वाला, वो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के हैं वो इसमें मुद्दई हैं। और ये इस्तखासा ज़ेर दफ़ा ये उसी तरह लिख रहे हैं जी, 302, 400, 324, 353, 186, 148, 149, 427 और 780 है। और ये लिख रहे हैं कि जी ये इंस्पेक्टर साहब जो थाने पे मौजूद थे, मैं मोहम्मद अमीन HC, मोहम्मद अरसलान नैब मुहर्रिर फ्रंट डेस्क वाले, ये और ये बस सिलसिला तकमील रिकॉर्ड रात के 4:40 पे मौजूद थे। संतरी जो हैं कलीम शफीक मुसल्ला राइफल थे, SMG बरामदे में संतरी पैरा पर मौजूद था। और उसके बाद कहते हैं जी थाना के अहाता की लाइट्स ऑन थी, वो बरामदे में अचानक थाने की दाई हवलात की बाहर से क्योंकि दो हवलात होती हैं, आपको पता है, एक थाने की दाईं तरफ जनाना होती है, मर्दाना। इसी तरह किसी में जनाना कैदी रख लिए जाते हैं, किसी में मर्दाना रख लिए जाते हैं। तो ये कहते हैं जी वहाँ से आया और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी मुलजमान ने। और उसके बाद ये देखें कि संतरी ने उनको रोकने की, कांस्टेबल साहब ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसने फिर आर्ली बरामदे की सतून के साथ जवाबी फायरिंग की, लेकिन मुलजमान की फायरिंग बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद उन्होंने जाके जो हवालात का दरवाज़ा, हवालात के पास गए और वहाँ जाके उन्होंने जो मुलजमान मौजूद थे उसमें, वो मुलजमान बर रिमांड जिस्मानी, वो कहते हैं जी मुलजमान बर रिमांड जिस्मानी थे और वो मौजूद थे। चारों का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें उस्मान है, नासिर है, आसिफ है और बिलाल है। तो ये मौजूद थे, तो उन्होंने जाके फायरिंग कर दी हवालात पे और जिसमें ये ज़ख्मी हो गए। 1122 को बुलाया गया, पता चला कि जी उस्मान और बिलाल और नासिर जो हैं वो हलाक हो चुके हैं या जहाँ भाग हो गए, और आसिफ जो है वो ज़ख्मी था। इसके बाद ये कहते हैं जी अफसरान बाला को इतला दी गई और फिर ये कहते हैं जी कि ये मुलजमान जो आए, ये मौके पे सामने आने पर ये उनको शनाख्त भी करेंगे। ये कह रहे हैं कि जी लकड़ी की सीढ़ी लगाई उन्होंने और पीछे से आके ये हमलावर हो गए। नाज़रीन, ये थी जी FIR जो मैंने आपको सुनाई। और इस पे जब तफ्तीश तहकीक हुई, इसमें कुछ पुलिस वालों को मुअत्तल भी किया गया, जिसमें एक इंस्पेक्टर बिशारत अमान है, इंस्पेक्टर इमरान हैं। ये दोनों थाना सदर के हैं जी, सिटी के हैं, सॉरी। ये इंस्पेक्टर बिशारत जो हैं ये पहले सस्पेंड हुए हैं, इन्होंने भी कारनामा सर अंजाम दिया। और एक मुलजिम जो है हस्पताल से दौड़ गया, नासिर ASI भी इनके साथ थे, ये एक दिन पहले इसमें सस्पेंड होते हैं उस केस में। और यहाँ एक नए जो सब इंस्पेक्टर हैं परवेज़ खालिद, उनको लगाया गया था। और इसी के साथ जी कोई सब इंस्पेक्टर मुबशर हैं जी, और फिर नईम हसन हैं, ये मुहर्रिर थाना सिटी हैं, मुहर्रिर थाना सदर हैं नमान, रियाज अहमद है थाना सिटी का, और मोहम्मद उस्मान कांस्टेबल है। और वो जो संतरी इन्होंने लगाए हुए थे उनका नाम नहीं है, उन्होंने तो बड़ी बहादुरी से काम लिया जी, इनको सस्पेंड कर दिया गया। और इस तरह वो 3 लोग जो है बेचारे जान से गए पुलिस की कस्टडी में। नाज़रीन, मैं जो आज आप दोस्तों से मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये सारी खबरें तो आप सुन चुके होंगे। मैंने आपको ये बताया कि जी इनकी दुश्मनियाँ क्या थी, और छोटी सी बात पे दुश्मनी शुरू हुई और उसके बाद ये कत्लों तक नौबत आई। और आप देख लें कि एक ख़ानदान के कितने लोग मारे गए, इससे पहले 3-4 उनके मारे गए और इसके बाद उन्होंने बदला लिया और 3 कत्ल उन्होंने यकमुश्त कर दिए, जो खरल बिरादरी है उसने। नाज़रीन, मैं यहाँ जो खामियां हैं पुलिस की हमेशा बताता रहता हूँ और इसका जिक्र करता रहता हूँ। ट्रेनिंग का बड़ा फुकदान है। हमारा एक ग्रुप है जी पुलिस अफसरान का, रिटायर्ड भी हैं, उसमें हाजिर सर्विस सीनियर अफसरान भी हैं। तो वहाँ इस पर बहस भी हुई और उन्होंने यही कहा कि जी ट्रेनिंग जो है ये सही नहीं है। ट्रेनिंग यही होती है कि जी वहाँ PT परेड करें और उसके बाद आप कुछ ना करें। कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती। हालात के साथ साथ ये पुलिस वाले सीखते हैं और सीखते सीखते ये रिटायर हो जाते हैं, फिर भी कुछ नहीं सीखते। और आप ये देखें कि जी क्या इसमें कार्रवाई इंसदादी की गई थी। कार्रवाई इंसदादी नाजरीन ये है
کہ اس طرح کے اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو اس میں ایک قانون ہے ضابطہ فوجداری کا، جسے 751 بھی کہتے ہیں اکثر، کہ آپ نے دونوں کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کرتے ہیں، آپ مجسٹریٹ کے سامنے استغاثہ بنا کے دیتے ہیں، اور ہیوی شورٹی کا انہیں باؤنڈ کرایا جاتا ہے، بہت زیادہ رقم کا ضمانت لی جاتی ہے ان سے کہ آپس میں نہیں لڑیں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ نہیں ہوگی، کاغذی کارروائی ہوگی، 751 جس میں گرفتاری نہیں ہوتی وہ شاید ہو، لیکن میری اب تک کی اطلاع ہے کہ ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ پھر ناظرین انہوں نے، آپ دیکھیں یہ جو ملزمان ہیں یہ 10 کا وقوع ہوتا ہے، 2 ملزمان، یہ تو کنفرم ہے کہ جی اس میں عثمان اور ناصر جو ہیں ان کو 12 تاریخ کو بشارت نے لاہور سے گرفتار کیا، اور اس کے بعد بلال بھی پیش ہو گیا، آصف بھی انہوں نے پکڑ لیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ 10ویں مہینے پورا 12/10 12/11 12/12، اور یہ 3 مہینے تقریباً 2.5 مہینے ہو گئے یہ ملزمان کچی میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تک کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ افسران کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ میں بھی اسی محکمے میں رہا ہوں، قتل کے مقدمات میں ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جان چھوٹے یہ ملزم چلا جائے، لیکن پہلے آپ نے تفتیشی نے کٹ کرنا ہے، پھر تفتیشی انویسٹیگیشن والا جو ہے یہ ایک نیا عذاب ہے، اس نے کٹ کرنا ہے، اس نے سننا ہے، انچارج انویسٹیگیشن نے سننا ہے، اس کے بعد پھر آپ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس لے جائیں گے، وہ سنے گا، پھر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ایس پی کے پاس لے کے جائے گا، پھر ہو سکتا ہے سی پی او بھی اس کو سنے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ ہے۔ قسمیں نیاں ایسی تفتیش جس کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ تفتیش میں تو یہ ہے کہ ایویڈنس اکٹھی کی جائے کہ کیا وہ شخص وہاں موجود ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح بلال کے بارے میں کہا جا رہا ہے، علی بھائی بنائی جا رہی ہے کہ وہ عمرے پہ تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے بٹھایا ہوا تھا کیونکہ قتل ہو گیا تھا اور 780 کا مقدمہ تھا۔ ریمانڈ جسمانی کے بارے میں اس میں کہوں گا کہ کوئی ریمانڈ جسمانی نہیں تھا میری اطلاع کے مطابق، لیکن اب انہوں نے کہہ دیا کیونکہ مقدمہ انہوں نے درج کرنا تھا تو ریمانڈ جسمانی انہوں نے بنا دیا۔ پھر ناقص انتظامات تھے، تھانے دیکھیں دونوں تھانے بوسیدہ ہیں، آئی جی صاحب نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے لگا کے ہر تھانے کو بڑا خوبصورت بنا دیا، لیکن یہ تاندلیہ والا کے دونوں تھانے، سٹی جو ہے وہ پرانی بلدیہ کی عمارت میں ہے، اور صدر تھانہ جو ہے وہ بڑا مخدوش حالت میں ہے، بہت پرانا تھانہ ہے، میں بھی یہ دیکھ چکا ہوں، اور وہاں کوئی گارد نہیں لگائی گئی۔ تھانہ سٹی کا مقدمہ ہے، تھانہ سٹی کے ایس ایچ او اور محرر کو وہاں گارد لگوانی چاہیے تھی، پولیس لائن سے گارد منگوانی چاہیے تھی۔ اتنی دشمنیاں، انہیں پتہ تھا کہ وہ اتنے بندے مار چکے ہیں اور اب یہ قابو میں ہیں اور وہ ضرور حملہ کریں گے اپنا بدلہ لینے کے لیے، جن کے 2 بھائی مارے گئے۔ آپ یہ دیکھیں یوسف کے 2 بھائی، سخاوت کے 2 بیٹے، رب نواز اور حق نواز مارے گئے، اس کے علاوہ ایک جو ان کا محمد شیر مارا گیا پہلے، تو کیا وہ بدلہ نہیں لیں گے؟ 3 ان کے قتل ہوئے تھے، تو 3 قتل انہوں نے بھی کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سنتری اکثر جو بوڑھا کمزور سنتری ہوگا وہی لگایا جائے گا، کبھی ایکٹیو سنتری نہیں ہوگا، اور یہ سنتری اکثر سوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ڈیوڑی سی بنی ہوتی ہے دونوں اولاد کے درمیان، گیٹ پہ اکثر کرسی رکھ کے ہم بٹھاتے تھے، اور کئی دفعہ سرپرائز ہم جا کے چیک کرتے تھے بطور ایس ایچ او بطور ڈی ایس پی کہ سنتری سویا تو نہیں ہوا، لیکن رات کو کوئی بیمار ہو جاتا ہے قیدی، کچھ ایسی چیز ہوتی ہے اولاد میں، تو وہ کون چیک کرے گا؟ تو سنتری صاحب سوئے ہوئے تھے، وہ نہیں تھے ڈیوٹی پہ، یہ کنفرم ہے، یہ فائرنگ والا سارا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد ملازمین گھروں کو چلے جاتے ہیں، محرر جو ہیں اپنے چہیتے ملازمین کو گھر بھیج جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ سارا سلسلہ ہے ناظرین، اور لیکن اس کا لب لباب یہی ہے کہ 3 لوگ جو پولیس کی کسٹڈی میں مارے گئے، کتنا بڑا دھبا ہے پولیس پہ یہ کہ جی کوئی شخص اب محفوظ نہیں ہے چاہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ ویسے بھی اکثر پولیس کی فائرنگ سے تو نہیں مارے جاتے لوگ، اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے کسٹڈی میں، وہ بھی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، وہ بھی نااہلی اور نالائقی ہے، ان پہ بھی مقدمات درج ہونے چاہیے، اور ان پہ بھی مقدمات درج ہونے چاہیے۔ پھر سب سے بڑی نااہلی آپ دیکھیں ناظرین، کوئی افسر وہاں ایسا نہیں تھا جو ان کو بتاتا۔ ایک زخمی وہاں موجود ہے، آصف، ان کا جن کا قتل ہوا ہے ان کو اس کو مدعی نہیں بنایا گیا، جو چشمدید گواہ ہے وہاں جو موجود ہے اس فائرنگ میں، اس کو مدعی نہیں بنایا، اور تفتیشی جو انسپیکٹر صاحب اس میں مدعی بن گئے۔ کمال نہیں ہے یہ؟ کس نے کہا تھا انسپیکٹر کو؟ اور پھر اپنی انہوں نے دیکھیں اس کو کور کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ انسپیکٹر صاحب بھی تھانے پہ موجود، فیک، یعنی آپ دیکھیں موقع دیا انہوں نے ان ملزمان کو بری ہونے کا، فیک انسپیکٹر وہاں موجود، کوئی انسپیکٹر نہیں تھا،
جن کو انہوں نے وہاں بٹھایا کوئی موجود نہیں تھا، اور پھر انہوں نے کہا جی سنتری نے فائرنگ بھی نہیں کی، فائرنگ کی سنتری نے۔ پھر تفتیش میں ایف آئی آر میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ کتنے خول وہاں ملے، کون سی گن کے خول ملے، یہ بھی ایف آئی آر میں انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ ان کو ایف آئی آر میں ذکر کرنا چاہیے تھا۔ مقدمے کا وقت انہوں نے یہ دیکھیں کہ 4:40 پہ ہی ایف آئی آر درج ہوگی اور 4:40 پہ ہی وقوع ہوتا ہے، کوئی ٹائم انہوں نے نہیں لیا کہ تھوڑا سا ٹائم رکھ کے ہی ایف آئی آر درج کرتے۔ نااہلی اور نالاکی کی انتہا ہے جو اس وقت چل رہی ہے اس محکمے میں۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کسی نے پوچھنا نہیں ہے، صرف سسپینڈ کر دیا گیا ہے، انکوائری ہوگی اور اس کے بعد یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا۔ اور یہ جو لوگ ہیں سکھیرے، جن کا ایک وہ بندہ باہر ہے عمران، اب وہ اٹیمپٹ کرے گا دوبارہ، دیکھ لیجئے گا ان پہ جو کھرل ہیں جی ان پہ، اور یہ دشمنی اسی طرح چلتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔